بھائی صاحب وہی روٹین کی جو بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب بھی مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو ساتھ ایک دھمکی ضرور لگاتے ہیں. جی وہ آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کے دوبارہ اگر مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں تو ایسا کچھ آپریشن دوبارہ جو ہے وہ ہوگا. لیکن بخاری صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ سچویشن اس ٹائم وہی ہے جو لاسٹ ایئر تھی؟ دیکھیے جہاں تک تعلق ہے اسٹیک ہولڈر ہونے کا تو ٹرمپ بہت بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں اس خطے میں, کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں. لیکن ان کی جو ذہنی کیفیت ہے یا ان کی جو باڈی لینگویج ہے اس میں بہت سی جگہ پر تصاد ہے. بہت ساری باتیں وہ ایسی کہہ رہے ہیں جن سے انہیں پہلے بھی واپس جانا پڑا ہے اور اب بھی واپس جانا پڑے گا. تھوڑا سا اس کا ہم تفصیلی جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے آخر کار امریکہ جو ہے بہادر وہ مان گیا ہے دو تین چیزوں کے اوپر. ایک تو یہ کہ اس کی خواہش تھی کہ یہ مذاکرات ترکیہ میں ہونے چاہیے, یعنی استنبول میں ہونے چاہیے تھے. وینیو بھی سیٹ تھا, اناؤنس بھی ہو گیا تھا دونوں طرف سے. لیکن ایٹ دا 11th hour جیسا آپ نے کہا کہ ایران کی طرف سے اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ ترکیہ کے شہر استنبول کی بجائے ان مذاکرات کا وینیو جو ہے وہ آپ شفٹ کر کے عمان لے آئے. لیکن ایسا کیوں بخاری صاحب؟ دیکھیے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایران دو چیزیں نہیں چاہتا. ایک تو یہ چاہتا ہے کہ امریکہ اور ایران کے مابین جو مذاکرات ہوں اس میں خطے کے کسی دوسرے ممالک کو نہیں ہونا چاہیے, اور اس کی وجوہات ہیں. اس لیے کہ اس خطے کی میجورٹی آف دا کنٹریز جو ہیں وہ ماضی میں امریکن اسٹوڈیز رہے ہیں, یا کہہ لیجیے امریکہ کے غلام رہے ہیں, یا کہہ لیجیے گا کہ امریکہ کی آنکھ کے اشارے پر چلتے رہے ہیں. اس لیے ایران ان کو ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ٹرکی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ نیٹو کا ہیڈ کوارٹر ہے اس دنیا کے اس خطے کے حوالے سے. اور دوسرا یہ کہ ایران اور ترکیہ کے تعلقات بہت عرصے سے بہت زیادہ خوشگوار نہیں رہے. اس کی بے پناہ وجوہات ہیں جس کے اوپر پھر کسی وقت غور کریں گے. اس وقت جیسا میں نے کہا کہ ایک تو وینیو تبدیل ہو گیا ایران کی خواہش کے اوپر, ٹھیک ہے جی. دوسری طرف یہ کہ دھمکی بھی دے رہے ہیں وہ, ہیمر نائٹ کا حوالہ بھی دے رہے ہیں وہ, مڈ نائٹ ہیمر. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ایران بڑا امید افزا ہے. اب ایران توقع کر رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جائے گا. تو ڈویلٹی ہے, ایک طرف دھمکی اور دوسری طرف اس خواہش کا اظہار کہ شاید کوئی فیصلہ ہو جائے. اس دھمکی کا جواب تو ایرانین پریزیڈنٹ نے دے دیا ہے کہ کوئی ایسے مذاکرات ان حالات میں نہیں ہو سکتے جن کے ساتھ کوئی دھمکی جڑی ہو. کیٹیگوریکلی ٹرمپ کی اس بات کا انہوں نے جواب دیا ہے کہ اف کنڈیشنز یہ ہیں کہ اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے تو ہم پر حملہ ہوگا, تو پھر ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایک طرف تو یہ ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ ایرانی وزارت خارجہ کی طرف سے بھی ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں واشنگٹن سے مذاکرات کے لیے مکمل تیاری کا عندیہ دیا گیا ہے. سو اٹ سیمز کہ دونوں طرف بھی اب بات چیت کرنے کے حوالے سے کوئی ابہام نہیں ہے. جی ٹھیک ہے جی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن موضوعات پر جو زیر بحث آئیں گے اس پر بھی اب کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے. لہٰذا اب ہم چلتے ہیں ان کنڈیشنز کی طرف جو امریکہ نے پہلے سے امپوز کرنے کی. بالکل بخاری صاحب, اس طرف جانے سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا, جیسے آپ نے بھی کہا کہ ایران نہیں چاہتا کہ خطے کے دیگر ممالک جو ہیں وہ اس میں بیٹھے, یہ بائی لیٹرل بٹوین ایران اینڈ امریکہ ہو. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایران کے زیادہ فائدے میں ہے اگر کچھ اور گارنٹرز جو ہیں وہ اس میں موجود ہوں گے, جیسے کہ پاکستان, ترکیہ؟ دیکھیے وہ بات اس وقت آئے گی جب یہاں سے فوجیں واپس جائیں گی, میری بیڑا واپس جائے گا, کسی نتیجے پر پہنچیں گے. ابھی ابتدائی طور پر تو ایران کسی پری کنڈیشن کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے خیال سے ہم ناظرین کو ساتھ ہی یہ بتا دیں گے وہ 3 پری کنڈیشنز ہیں کیا. پہلے وہ 4 تھی, وہ اب 3 رہ گئی ہیں. ایک تو اس میں یہ ہے کہ جی یورینیم کی افزودگی جو ہے اس کو آپ 0 لیول پر لے کے آئیں گے. یہ ایران نے کبھی نہیں مانا ہے. ایران نے کہا ہے کہ اس کی پرسنٹیج طے ہو سکتی ہے کیونکہ نیوکلیر پروگرام ہمیں چاہیے اپنے پیسفل پرپسز کے لیے بھی, بجلی پیدا کرنی ہے, ہم نے اپنی انڈسٹری چلانی ہے, ہم نے وغیرہ وغیرہ. دوسرا یہ تھا کہ بیلسٹک میزائل جو ہیں آپ کے ان کی حد طے کر دیں کہ کتنے میل سے زیادہ وہ مار نہیں کر سکتے ہیں. اس پر بھی ایران نے کہا تھا کہ کوئی کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا. تھرڈ از ایون مور امپورٹنٹ, وہ یہ ہے کہ اس خطے میں یعنی مشرق وسطیٰ میں جو ریزسٹنس موومنٹس ہیں, جن میں حماس ہے, جس میں حزب اللہ ہے, جس میں حوثیز ہیں, ان کی مدد کرنا ایران ترک کر دے. اس پر بھی ایران نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ جو صہیونی مائنڈ سیٹ ہے, جو نسل کشی کا مجرم ہے فار سو منی دہائیوں سے, اس کے علاج کا اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کیا جائے. تو یہ وہ 3 شرائط ہیں جس پر ایران نے کہا ہے کہ تھینک یو ویری مچ, گڈ نوئنگ یو, آپ بات کریں ہم سے صرف جوہری حوالے سے. اور اس پر بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایران 0 لیول پر جانے کے لیے تیار نہیں ہے.
बुखार साहब, ये तो 3 शराइत डोनाल्ड ट्रंप ने जो रखी हैं, इसके ऊपर तो आप कह रहे हैं कि ईरान किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, तो फिर बुखार साहब मुज़ाकरात होंगे कैसे? पिछले साल भी हमने ये देखा कि 5 अदवार हुए, यही 3 जो है पॉइंट्स थे, तब भी और डेडलॉक रहा। अब भी क्या अगर इन 3 पॉइंट्स पर बात हो सकती होती तो वो कामयाब हो गए होते ना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हम ना ये तो देख रहे हैं सरफेस पर जो हमारे सामने चीजें हैं, जो इस सरफेस के अलावा बैक डोर सब कुछ हो रहा है, यानी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के अलावा चाइना और रशिया। अगर आप अमेरिकन सोशल मीडिया उठा के देखें तो वहां पर बेपनाह फुटेज आपको नजर आएगी, जिसमें चाइनीज तैयारों को लैंड करते हुए दिखाया है, जिसमें मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी जो है उसको ईरानियंस को लेते हुए दिखाया गया है। तो ईरान वो ईरान नहीं है। हमने कल भी अपने प्रोग्राम में कहा था, आज मैं ज्यादा जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इस वक्त भी पुतिन और प्रेसिडेंट शी के बीच टेलीफोनिक मुज़ाकरात चल रहे हैं, जिसकी अभी तक एक ही बात सामने आई है, वो ये कि इन मुज़ाकरात में फोकस जो है वो मिडिल ईस्ट की सूरत हाल रहेगी। कहने का मतलब ये है कि इट इज नॉट ट्रंप हु इज प्लेइंग अलोन, बिल्कुल, देयर आर अदर पावर्स दैट टू रेकन विद, वो भी इस मामले के अंदर कई लिहाज से इन्वॉल्व है। जी बिल्कुल, आपने बुखार साहब बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हाईलाइट किया है। हम देख रहे हैं शराइत तो वही है जो लास्ट ईयर थी, एजेंडा मीटिंग का और मुज़ाकरात का सेम वही है, लेकिन क्या आप कुछ पोजीशंस में, कुछ ओवरऑल सिचुएशन में कुछ तब्दीली देख रहे हैं कि ये मुज़ाकरात माजी की तरह डेडलॉक का शिकार नहीं होंगे और कुछ ना कुछ नतीजा निकल आएगा? देखिए, 2 चीजें हैं। सबसे अहम चीज यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप विल नीड ए फेस सेविंग टू विड्रॉ इट्स ट्रूप्स, टू गो बैक। ये आसान मामला नहीं होगा। देयर हैज टू बी सम आउटकम जिससे वो, जिस तरह से ग्रीनलैंड के हवाले से हुई, तो कुछ ना कुछ तो होगा। हाँ जी। लेकिन आप सूरत हाल को जरा रियल टर्म्स में देखें। इस तमाम तर प्रेशर के बावजूद क्या ईरानियन ड्रोन एयरक्राफ्ट कैरियर तक, अब्राहम लिंकन तक पहुंचा के नहीं, जिसको मार गिराने का दावा किया उन्होंने, बिल्कुल ठीक किया उन्होंने, उसके F-35 जो है उन्होंने उसको मार गिराया है, बट समवन डेयर टू रीच देयर। एक दूसरी बात यह है कि ईरानियन वाटर्स में एक अमेरिकी परचम बरदार जहाज घुसाया था, उसको चैलेंज किया ईरानियन फोर्सेस ने, किश्तियां उसके करीब भेजी और कब्जा करने की धमकी दी कि अगर आपने यहाँ एक लम्हा भी ठहरे तो हम आपके जहाज पे कब्जा कर लेंगे। वो जहाज वहां से फूट लिया भाई। तो ये क्या डिपिक्ट कर रहा है? ये डरा हुआ ईरान नहीं है। हाँ, ईरान की पोजीशन माजी जैसी नहीं है, कतरे स्ट्रांग है, कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, उन्होंने कहा कि जुमे को जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, अगर हमने यानी फौजी ऑप्शंस पर नहीं जाना है तो कुछ ना कुछ नतीजा इसका निकलना चाहिए। और मसूद पुज़कियान जो हैं, जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कह दिया कि बिल्कुल हम भी बड़े पुरुमीद हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए, लेकिन इसमें धमकी का कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। एक तरफ तो हम ये सब कुछ देख रहे हैं, दूसरी तरफ मुज़ाकरात का स्टेज सेट होते ही एक बंदा है जिसका नाम नेतन्याहू है, वो जो पागल आदमी है, वो जो ज़ायनिस्ट माइंड आदमी है, उसके पेट में मरोड़ उठने शुरू हो गए कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। क्योंकि अगर कोई समझौता हो जाता है, अमेरिका वापस चला जाता है, तो फिर तो जो हाल होगा नेतन्याहू का उसके अपने मुल्क में, उसके हवाले से अभी कुछ पेशेन गोई हम नहीं कर सकते हैं। लिहाजा उन्होंने जो अमेरिकी नुमाइंदा है जिसने ये मुज़ाकरात करने हैं, विटकॉफ को उन्होंने ऑलरेडी मुलाकात कर चुके हैं, जी मशवरा दिया है, ईरान पे भरोसा ना करना, ईरान पे भरोसा ना करना, क्योंकि इनका ख्याल है कि ईरान अपने किए हुए वादे पर कायम नहीं रहेगा और किसी भी मुआहदे की लाज नहीं रखेगा। मेरा मुतालबा यह है कि नेतन्याहू तुम्हें तो डूब मरना चाहिए ये कहते हुए। आपने पूरी आलमी राय अम्मा, आपने पूरी आलमी अदालत इंसाफ, आपने यूएन की जनरल असेंबली, आपने यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की कौन सी करारदाद के ऊपर अमल किया है भाई? वो आप किस मुंह से ये कह रहे हैं? आपने सबसे ज्यादा नाकाबिले भरोसा तो आप हैं, जिसने वर्ल्ड ओपिनियन की लाज नहीं रखी, जिसने नस्ल कशी के हवाले से आलमी अदालत का फैसला नहीं माना, जिसने आलमी अदारे यूनाइटेड नेशन की किसी रेजोल्यूशन को दरखुर इतना नहीं समझा। आप किसी दूसरे की तरफ कैसे एहतराम नहीं कर रहे? किसी दूसरे की तरफ तुम उंगली कैसे उठा सकते हो? तुम तो खुद नाकाबिले एतबार हो। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आगे आ जाइए जनाब। देखें, बात यह है कि जिनको प्रॉक्सी कहा जा रहा है, ये फ्रीडम मूवमेंट्स हैं। फ्रीडम मूवमेंट्स यूएन चार्टर के तहत अपना अमल
جاری رکھ سکتی ہیں. یہی حال, یہی آرگومنٹ تو ہمارے پاس کشمیر کے حوالے سے ہے کہ اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم ہو رہی ہے اور اس کو کوئی حق نہیں ہے. ان کو اس تصواب رائے کے تحت یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. یہی اپلائی کرتا ہے فلسطینیوں کے حوالے سے بھی. فلسطین میں بھی ہم کیا کہتے ہیں کہ فلسطینیوں کو ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ اپنے علاقے میں انہوں نے کیا کرنا ہے. اس کے اوپر جو کچھ نیتن یاہو کر رہے ہیں, جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. میرے خیال سے اب فیصلے کی گھڑی جو ہے وہ قریب ہے. کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ طے ہو گیا ہے. یہ مذاکرات بھی جو ہیں یہ یکایک نہیں ہو رہے ہیں, اس کے پیچھے ایک لمبی بیک چینل ڈپلومیسی ہے. اسی طرح جیسے میں نے آپ کے کہا کہ امریکہ بہادر تو سرفیس پہ بیٹھ کے بیانات دے رہے ہیں, لیکن کچھ قوتیں ایران کے پیچھے بھی بیٹھی ہوئی ہیں جو ایران کو سٹرینتھن بھی کر رہی ہیں, ایران کو مضبوط بھی کر رہی ہیں اور ایران کے ساتھ کھڑی بھی ہوں گی ان بیڈ ٹائمز. کروشل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے سیناریو میں پاکستان کا رول کیا ہوگا. بالکل یہ وہ سوال ہے جو ہر جگہ پوچھا جا رہا ہے. دو چیزیں ہم نے کل بھی واضح کی تھی, آج ہم پھر واضح کر دیتے ہیں. امریکہ جتنا مرضی پریشر ڈال لے, امریکہ جتنا مرضی مطالبہ کرے ہم سے, ہم ایران کے خلاف جانے والے نہیں ہیں. ہماری لیڈرشپ کنسسٹنٹلی یہ بات کہہ رہی ہے کہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت ایسی ہے کہ ہم اس کے خلاف کسی بھی گھیراؤ کا, کسی بھی فوجی قوت کے استعمال کا ساتھ نہیں دے سکتے ہیں. تو امپلائیڈلی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دس پوزیشن ٹیکن بائی پاکستان از ریسپیکٹیبل, اور دوستی کا حق ادا کرنا اسی کو کہتے ہیں. جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بخاری صاحب اگر ڈونلڈ ٹرمپ اس طرح کی کوئی شرط رکھ دیتے ہیں, اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں جس میں پاکستان کو مجبوراً ایران کے خلاف جانا پڑتا ہے, تو پھر آپ کو نہیں لگتا کہ وہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی خراب کر سکتا ہے؟ تو یہ بڑی کریٹیکل جو ہے وہ ڈپلومیٹک موو ہوگی. سوال آپ کا بالکل ٹھیک ہے. امریکہ کے ساتھ ہمارے فلرٹیشن کے تعلقات کی عمر زیادہ لمبی نہیں ہے. جی بھارت کے ساتھ بھی بہتر ہوتے اگر جا رہے ہیں. جون مئی میں لڑائی نہ ہوتی ہماری, ہمیں لنچ کے لیے نہ بلایا جاتا, تو یہ سب کچھ امریکہ کا ہم پچھلے 40 سال سے بھگت رہے ہیں. ہمیں وار آن ٹیرر میں گھسیڑ کے, جس طرح وہ بھاگے ہیں وہاں سے ہمیں چھوڑ کے, وہی جو بات بھی کریں گے ہم اگلے سیگمنٹ میں, وہ جو قیمت ہمیں ادا کرنی پڑ رہی ہے اس سب کچھ کی, یہ دنیا کے سامنے ہے. اس لیے ٹرمپ کا ساتھ دینے کے بارے میں میرے خیال سے ہماری لیڈرشپ کو عوام کی امنگوں کو مد نظر رکھنا ہوگا. گراس روٹ لیول پر نہ ہی تو کوئی امریکہ کے ساتھ جانے پر آمادہ ہے, اور نہ ہی کوئی فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی کسی بھی حوالے سے مدد کرنے کے لیے آمادہ ہے. آپ نے یہاں پر دیکھا جو فلسطین مارچ ہوئے ہیں, چاہے وہ JUI نے کیے, چاہے وہ جماعت اسلامی نے کیے, لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں اس کے لیے. بخاری صاحب آپ تو کافی عرصے سے یہ بات کرتے آئے ہیں کہ جب امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اچھے ہو رہے تھے تب بھی آپ یہ کہتے تھے کہ بہت احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. تو ابھی جو تعلقات, جس طرح سے آپ نے فلرٹیشن کا لفظ جو ہے اس کے لیے ٹرمینالوجی یوز کی ہے, تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے دیر پا ہوں گے؟ کیونکہ ایٹ دا سیم ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے ساتھ امریکہ کے تعلقات بہتر ہوتے جا رہے ہیں, ٹریڈ ڈیل ہو گئی. صحیح سمت میں آپ نے اشارہ کر دیا اور مجھے موقع فراہم کر دیا کہ میں یہ بات بھی کروں. بالکل ٹھیک ہے. کل تک ہم یہ ایزیوم کیے بیٹھے تھے, یا ہمیں یہ باور کرایا جا رہا تھا کہ انڈیا کی ایسی کی تیسی, اور یہ جو یو ٹرن ہے ٹوٹلی کہ 25 سے 18% آپ نے ان کا ٹیرف کر دیا ہے, اور ایک نئی ڈیل ان کے ساتھ سائن ہو گئی ہے. یورپی یونین نے بھی بڑے بھائی سے پہلے ہی ان کے ساتھ ایک ڈیل کر لی ہے. تو ٹرمپ اینڈ امریکہ بوتھ آر موسٹ انریلائبل فرینڈس. ان کی دوستی اور ان کی دشمنی, نہ ان کی دوستی اچھی نہ ان کی دشمنی اچھی, ان دونوں سے ہی متعاط رہنا چاہیے. امریکہ سے ہمیں یہ توقعات لگا لینا کہ وہ ہمارا ساتھ دیں گے, وہ اسرائیل اور ہندوستان کے خلاف جا کے ہماری مدد کریں گے, بالکل ایک دیوانے کے خواب سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وی ہیو ٹو بی آن آر فیٹ فار آر ڈیفینسز. ہمیں کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ امریکہ آؤٹ رائٹلی جا کے ہمارا ساتھ دے گا. ہاں, یہ توقع ہمیں چین سے ہے بھی, چین نے ثابت بھی کیا ہی ہے. بالکل بخاری صاحب, تاریخ تو اس بات کی گواہ ہے کہ امریکہ کا جب دل چاہا پاکستان کو یوز کیا, اینڈ دین بیک ٹو دیٹ. بخاری صاحب, امریکہ میں ڈپلومیٹک حلقوں میں یہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات 3 C's پر جو ہے وہ مبنی ہے, کرپٹو اینڈ کریٹیکل منرلز اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم. تو بخاری صاحب کیا لگتا ہے اگر ان 3 C's کو دیکھا جائے تو کتنے لانگ ٹرم ریلیشن شپس آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے؟ یہ تینوں C's جو ہے نا, دے آر امریکن ویپنس. ان سے بچنا چاہیے. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا, ہم نے ایک دفعہ نہیں کم از کم 2 درجن مرتبہ امریکہ سے دھوکہ کھایا ہے. آپ یہ جو 40 لاکھ ریفیوجیز ہم نے بھگتے ہیں, جب 90s کی دہائی کے آخر میں معاہدہ ہو گیا تھا
تو یہ 40 لاکھ کو مڑ کے دیکھا نہیں انہوں نے پلٹ کے کہ کیا ہمارے ساتھ ہوا اور کیا قیمت ہم نے ادا کی ہے. لہذا امریکہ کسی کا وفادار نہیں ہے سوائے اپنے مفاد کے. Americans, every American, leave Trump alone, every American love their own interest and give a damn to کہ ان کے دوستوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. میں آپ کو بے پناہ مثالیں دے سکتا ہوں یہاں پر. جس ویتنام کے ساتھ انہوں نے 18 سال کی جنگ لڑی تھی, اب ان کے درمیان اس طرح شیر و شکر ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے اس کا. تو نہ ہی اس کے دشمن پرماننٹ ہے نہ ہی اس کی دوستی پرماننٹ ہے. یہ بات ہمیں باور ہو چکی ہے اور یہ بات ہماری آئندہ نسل کے ذہنوں میں بٹھا دینی چاہیے. Never trust the Americans. لیکن بخاری صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کو اپنے تعلقات امریکہ کے ساتھ اچھے رکھنے چاہیے irrespective of this fact کہ امریکہ کے اور بھارت کے تعلقات اچھے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ ایکویشن برابر نہیں ہو سکتی. دیکھیے ہم 70 سال سے اس کے اتحادی ہیں, ہم آج بھی اس کا اتحادی ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. ہم نے تو تعلقات اس کے ساتھ نہیں بگاڑے ہیں. ٹرمپ جب سے آئے ہیں تو ایشے ہی ایشے ہیں نا, لیکن یہ ایشے یک طرفہ ہیں. اس کا کوئی بینیفٹ ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا. ایک صرف انہوں نے وہ جو پرزے دینے کی کنڈیشن ہٹائی ہے اور وہ پرزے سعودی عرب کو بھی F-15 دے رہے ہیں. ون تھنگ وہ سعودی عرب کو بھی دے رہے ہیں, انڈیا کو بھی دے رہے ہیں. تو انڈیا کو تو وہ F-35 تک بیچنے کے لیے تیار ہے. تو Americans friends are not trustworthy. I have no illusion and no illusion should be there in the minds of our policy makers. بالکل بخاری صاحب, ابھی جو ٹیرف ڈیل ہو گئی ہے امریکہ کی اور انڈیا کی, جو ٹیرف ریڈیوس کیا جا رہا ہے 18% تک, اور پھر مدر آف آل ڈیلز جیسے یورپی یونینز کی ہو گئی ہے انڈیا کے ساتھ, اس کا پاکستان کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لیٹسٹ خبر ہے وہ یہ کہ ہمارے یو اے ای کے یورپی یونین کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کی تجدید ہو گئی ہے. وہ جو ہماری ٹریڈ ڈیل ان کے ساتھ ہے جی پی ایس پلس وہ سم تھنگ جو ٹرمینالوجی اس کے لیے, اس کی کنٹینیوٹی کے لیے ہم نے سائن کیے ہیں کل ہی. تو ایک تو ہمیں اس سے ایز سچ کوئی ذوف نہیں پہنچنے جا رہا, لیکن جیسا میں نے آپ سے کہا کہ کسی بھی وقت ہمارا گلا دبانے اور ہمیں یعنی سانس مشکل سے لینے پر مجبور کرنے کی کیپیسٹی ان میں ہے. انہوں نے ہمیشہ کی ہے. امریکہ ہیز آلویز بیٹریڈ اٹس فرینڈ اور یورپی یونین ہیز آلویز فالوڈ وٹ امریکہ وانٹس. تو یہ جو جڑے ہوئے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ, ان سے کچھ زیادہ توقعات تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو نہیں رکھنی چاہیے. اور میں اس حوالے سے ایک حوالہ دیتا چلوں. ہمارے دوست تھے شوکت عزیز صاحب جو پرائم منسٹر تھے, انہوں نے آج سے کئی سال پہلے, کم از کم 15-20 سال پہلے انہوں نے کہا تھا لک ٹو ایسٹ, اسٹاپ لکنگ ٹو ویسٹ. اب تو پوری دنیا ہی کر رہی ہے بخاری صاحب, ہر کوئی مشرق کی طرف. ابھی تو برطانیہ جا رہا ہے, کینیڈا جا رہا ہے. یہ وہ الائز ہیں امریکہ کے جن کے بارے میں کبھی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ امریکہ کی مرضی کے خلاف چین کے ساتھ ایون بات کریں گے, لیو الون ان کے ساتھ معاہدے سائن کرنا. اور کینیڈین پرائم منسٹر نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ میں یہاں آیا ہوں ٹو بیکم پارٹ آف دا نیو ورلڈ آرڈر. میرے خیال سے اس سے بڑی گالی ٹرمپ کو کوئی دی نہیں جا سکتی. بالکل بخاری صاحب, اور جس طرح سے بھارت پر پابندی لگائی جا رہی ہے کہ وہ رشین اور ایرانین تیل نہ خریدے, وینزویلا سے تیل خریدے, تو اس کے الٹیمیٹلی بھارت کو کتنا نقصان ہوگا؟ کیونکہ وینزویلا تو اتنا آئل پروڈیوس ہی نہیں کرتا جتنا جو ہے وہ. مجھے یہ تو معلوم نہیں کہ کتنا نقصان ہوگا اس سے, لیکن میں ایک بات بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہندوستان نے اگر یہ غلطی کی, پہلی بات تو یہ کہ اس کے ان فیصلوں کے اوپر وہاں ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے, کانگریس ان کا کیا تماشا بنائے ہوئے ہے, وہاں کا میڈیا ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے, وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. کیونکہ وہاں بھی لوگ امریکہ کو ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں, جس طرح ٹرمپ نے بٹرے کیا ہے ہندوستان کو, تو ان کے ہاں بھی کریڈیبلٹی گیپ بہت سیریس ہے. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, ہمیں اپنے دشمنوں سے خود ڈیل کرنا ہے. ہم نے مئی میں بھی خود ڈیل کیا تھا. ہمیں کسی امریکن مدد کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک ویپنز کا تعلق ہے, ہماری انڈیجنسلی ڈیولپ ٹیکنالوجی بہت ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ چین کو سلامت رکھے, ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے. اس لیے ہم اب امریکہ کے اس طرح سے محتاج نہیں ہیں جس طرح سے آج سے 20-22 سال پہلے تھے. جی بالکل بخاری صاحب, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ نے اوور آل پوری دنیا میں کیا کچھ چل رہا ہے, کس طرح سے مشرق وسطیٰ کی سچویشن چینج ہو رہی ہے, پھر ورلڈ آرڈر کس طرح سے چینج ہو رہا ہے, یہ آپ نے آج ہمیں تجزیہ دیا.